دل کی پکار ہے، جو میرا شاہکار ہے یہ وہ حسین ہے۔ اب حبیب خدا فرما رہے ہیں، دوبارہ اس جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں جواب پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ میں جانتا ہوں دور دور تک لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، جہاں تک مجمع موجود ہے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ، سب اس جملے پہ غور کریں گے۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یا رسول اللہ، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ یہ نواسے ہیں، آپ سے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا؟ ہر نواسا نانا سے ہوتا۔ توجہ، گھبرا کے نہ سنیے گا، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یا رسول اللہ، ہر نواسا نانا سے ہوتا، ہر بیٹا باپ سے ہوتا۔ یہ باپ بیٹے سے کیسے ہوتا؟ نانا نواسے سے کیسے ہوتا؟ دادا پوتے سے کیسے ہوتا؟ تو حبیب خدا فرمائیں گے میری حقیقت میرا دین ہے، میری حقیقت میری رسالت ہے، میری حقیقت میری عصمت ہے، میری حقیقت میرا قرآن ہے، میری حقیقت میری نبوت ہے، یہ سب چیزیں میں ہوں۔ کربلا تک حسین مجھ سے تھا، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، جس محبت سے سن رہے ہیں، اس حرارت میں جتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، یقین مانیے خدا کی قسم صرف دل سے دعا ہی دے سکتا ہوں، اور اس وقت ذہن میں کچھ نہیں آ رہا۔ بی بی آپ کے بیٹے کے کتنے عاشق ہیں؟ بی بی آپ کے بیٹے کے کتنے عاشق ہیں، کتنے چاہنے والے، اور بی بی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جب بھی مجلس میں آئیں نیت کر کے چلیں، صرف اپنی طرف سے نہیں جا رہا ہوں، اپنے بڑوں کی طرف سے بھی جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجلس میں آنا عبادت ہے، جب نیت کر لیں عبادت شروع ہو گئی۔ آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا، یہ میں نے کہہ رہا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا، میرا وعدہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوتا دنیا میں، کوئی علی ولی اللہ کہنے والا نہ ہوتا دنیا میں، اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے۔ مولا حسین کو کوئی خطرہ نہیں تھا یزید سے، بڑے سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے۔ خطرہ دین کو تھا، خطرہ عقیدہ نبوت کو تھا، عقیدہ توحید کو تھا، عقیدہ امامت و ولایت کو تھا۔ امام حسین نے کہا پروردگارا، میں اپنا سکون غارت کر رہا ہوں، میں اپنی جان دے رہا ہوں، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنی بہنوں کا پردہ، سب کچھ، تاکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے رہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے والے رہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے رہیں۔ ابھی تو میں فضائل ہی میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عزیزان گرامی، آج دل کر رہا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف مصائب پڑھتا رہوں، دل کرتا ہے اپنا کلیجہ نکال کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں، جب میں آیا تھا تب بھی کھڑے تھے، ابھی تک کھڑے ہیں لوگ، اور میں بہت سے جو مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 جملے فضائل کے، اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں کہ جناب رسول خدا نے مختلف انداز، جیسے جناب امیر کا تعارف کروایا ہے نا بازو تھام کے، ویسے ہی جناب سید الشہداء کا کبھی کاندھوں پہ سوار کیا، کہا یہ، اور کاندھوں پہ سوار کرنے کے بعد کہا، کسی بڑے بزرگ صحابی نے کہا کیسی سواری ملی ہے حسین ابن علی کو، تو حبیب خدا نے فوراً سر اٹھا کے خبردار، صرف سواری کی تعریف نہ کرنا، یہ تو دیکھ سوار کیسے ہے۔ مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی سبتین میں لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا سوار تو دیکھ، اور جب دونوں نواسوں نے کہا نانا جتنے بھی سوار آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں یا اونٹوں کی مہار ہے یا گھوڑوں کی باگیں ہیں
لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہ مہار ہے نہ باغیں ہیں. تو جناب رسالت مآب نے اپنے امامے کے بند کھولے اور دونوں اپنے دونوں نواسوں کے ہاتھ میں دے دیے. اور سے سنیے گا, ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. ہمیشہ گھوڑے کا سوار ہو, اونٹ کا سوار, مہار ایک ہاتھ میں ہوتی. کاش میں یہ بات پہنچا. مہار ایک ہاتھ میں ہوتی ہے. کیوں؟ جانور ایک سے حکم لے سکتا ہے, دو سے نہیں. ایک کہے ادھر مڑو, دوسرا کہے ادھر مڑو, نہیں مڑ سکتا. اس لیے مہار یا باغیں ایک ہاتھ میں ہوتی ہیں. مجمع کی توجہ چاہیے. جناب رسالت مآب نے اپنے امامے کے بند کھولے, ایک نواسے کے ہاتھ میں ایک بند دیا, دوسرے نواسے کے ہاتھ میں دوسرا. یا رسول اللہ, سوار ایک ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوں تو ایک ہاتھوں میں باغیں, آپ نے دونوں نواسوں کے ہاتھوں میں کیوں اپنے امامے کے کپڑے دیے؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, دو ہوتے ہوئے بھی ان کے حکم میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. کبھی بھی ٹکرا. توجہ فرما رہے تھے جانے گرا کہ کبھی ان دونوں کی زندگی میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. عاشق ہیں دونوں نواسے نانا کے اور نانا نواسوں کے, بے انتہا محبت ہے. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, شیعہ سنی تمام علماء اس واقعے کو پڑھتے ہیں. مجھے پتا ہے میرا شیعہ سنی مجمع موجود ہے کہ جب جناب رسالت مآب سجدے میں گئے تو نماز مومن کی معراج, نماز کی معراج سجدہ, اور سجدوں کی معراج رسول خدا کا سجدہ, اور رسول خدا کے سجدوں کی معراج وہ سجدہ جس میں آپ نے 70 یا 72 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہ کوئی نواسا پشت پہ سوار ہے. عزیزان گرامی, اگر کوئی بچہ کبھی اپنے ماں باپ کی پشت پہ سوار ہو جائے سجدے میں تو فوراً دوسرا کوئی آدمی آ کے اس کو اتار دیتا ہے. صحابہ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے, سجدے کو طول کیوں ہے, لیکن کسی میں جرت نہیں حسین کو اتار دے. کسی میں جرت نہیں حسین ابن علی کو پشت سے اتار دے, کیونکہ سب جانتے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, اپنی مرضی سے اتریں گے. یہاں جبرائیل موجود ہے, رسالت کی نماز ہے. عزیزان گرامی, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات پہلو نہیں بدل پا رہے ہیں. اگر کہیں گے تو میں پڑھوں گا. بس پھر ایک استدلال اور سن لیجئے کہ یہ جناب سید الشہداء کا جناب رسالت مآب سے رشتہ کیسا ہے. بس اسی پہ تمام کروں گا. مجھے احساس ہے کہ سنگتیں پورے پنجاب سے, پورے پاکستان سے آئی ہیں پڑھنے کے لیے. بڑے بڑے نوحہ خان, منقبت خان, شعراء دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. تفصیل کا وقت نہیں. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات دو نواسے, اور آپ نے خود نام رکھے. کہ اللہ نے مجھ سے کہا ایک حسن ہے جو حسن سے ہے, دوسرا حسین ہے وہ بھی حسن سے ہے. فیصلہ کرنا مشکل ہے زیادہ حسین کون ہے. عزیزان گرامی, ہستی اور شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے مستقبل کا پتہ دے دیتی ہے. امام حسن بچپنے سے بہت زیادہ سخی تھے. اگر کوئی بھی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اور جناب سید الشہداء کے متعلق ہے کہ بچپنے سے بے انتہا نرم دل تھے. کسی کو روتا برداشت نہیں کرتے تھے, کسی کو مانگتا برداشت نہیں کرتے تھے. کوئی بھی آ جائے تو فوراً فرماتے نانا یہ رو رہا ہے, نانا